السلام علیکم، آداب، ست سری اکال۔ آج کتاب دوستی کے تحت مسلمانوں کی پسماندگی کے وجوہات، کیپٹن زین العابدین خاں کی لکھی ہوئی یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے۔ مسلمانوں کے پسماندگی کے وجوہات، کیپٹن زین العابدین خاں۔ اس میں انہوں نے کئی مضامین لکھے ہیں اور میں اس مضامین کے فہرست سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کتاب کس طرح سے اہم ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مسلمانوں کی پسماندگی کے وجوہات کی کتاب کی جو فہرست ہے، فرقہ پرستی نے اسلام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ دوسرا مضمون، ہم حب الوطنی اور اپنی قربانیوں کو خود ہی بھول گئے۔ دین سے جڑے لوگوں کا برا حال۔ 20 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کا فطرہ و زکوٰۃ۔ اب اس خرد برد کا علاج کیا ہے؟ مسجدوں کے دروازے غیر مسلموں کے لیے کھول دیجیے۔ عورتوں کے اسلامی حقوق اور ہمارا ظلم۔ تبلیغی جماعت اور اسلام۔ ماحول سازگار نہیں، پھر بھی ہمیں چلنا ہے۔ مسجد خدا کا گھر ہے۔ ووٹ کی سیاست اور بابری مسجد۔ ڈر کا ماحول۔ مسلمانوں کی 4 شادیاں۔ اسلام اور فتوے کی بازگشت۔ ہماری پسماندگی کے وجوہات۔ امام ہند۔ آپ کہیں گے امام ہند کا تعین مشکل ہے، چلیے ذرا ماضی کی طرف۔ ان فہرست کے حوالے سے آپ کو ان باتوں کا اندازہ ہوا ہوگا کہ انہوں نے کون سی باتیں اور کس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ میں نے یہ جب کتاب پڑھی تو مجھے ان کی باتیں اس معنی میں بہتر لگی ہیں کہ اس پہ نئے سوال یا نئے زاویے کے لیے کچھ باتوں کے طرف اشارہ ہے اور اس پہ ظاہر ہے گفتگو ہونی چاہیے۔ میں اپنے تمام بڑے علماء کرام اور مسلمانوں میں جو بیدار ذہن ہے اور جو بڑے قابل لوگ ہیں، اس میں اس موضوعات کو رکھ کے بھی ایک نئی فکر کی بات، ایک نئی سوچ کی بات اور آگے کا کوئی لاہ عمل کیا طے کیا جانا چاہیے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ میں کیپٹن زین العابدین خاں صاحب کو بہت قابل احترام سمجھتا ہوں کہ ان میں ایک درد ہے اور انہوں نے اپنے نقطۂ نظر سے جو باتیں کہی ہیں اس پہ بھی بہت طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جتنی باتیں انہوں نے کہی ہے اس میں قوم کا ایک درد دکھتا ہے۔ کہیں کہیں پہ ان کے کا جارحانہ ہو جانا وہ بھی ان کے محبت کا ثبوت ہے۔ اس کتاب کے موضوعات پہ ایک تذکرہ ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جب مذاکرے میں ہم سب بیٹھیں گے اور ہم بڑے لوگ اس مذاکرے میں شامل ہوں گے تو ایک نئی بات ابھر کے آئے گی اور ایک کچھ نئے تجویز بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔